بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تجلی فرمائی، اور ترمذی کے یہ الفاظ آئے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا وجود ہے، اور ملائے اعلیٰ میں انسانوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں سے یہ حدیث نقل کی تھی وہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس میں یہ جو آئے ہیں الفاظ بہت مشکل ہیں، اور اس کی تشریح بھی بہت مشکل ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ یہ عام فہم زبان میں آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا بہت اچھی صورت میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قلت رب لبیک، میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ خواب کا معاملہ ہے، اور مشکل یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت علوم جمع ہو گئے ہیں۔ وہ بیک وقت مفسر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، علم کلام اور فلسفے پہ بھی ان کی نظر ہے، حدیث کی مباحث بھی کرتے ہیں، پھر سیاسی اعتبارات سے اس وقت جو وہاں ہو رہا تھا اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں اتنے علوم جمع ہو گئے ہیں کہ اب انہیں سمجھنے کے لیے بھی پھر اتنی چیزیں آنی چاہیے۔ تو اب یہ اللہ تعالی کی صورت جو ہے یہ، اس سے صوفیہ اللہ تعالی کی تجلیات بھی مراد لیتے ہیں۔ اور اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ قال فیما یختصم بالملأ الاعلی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ملائے اعلیٰ میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے، یعنی ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے۔ خصم کے معنی جھگڑے کے بھی، دشمن کے بھی، اور خصم کے معنی بحث مباحثے کے بھی۔ اور یہ مباحث اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کوئی دنیا کی زندگی تک ہی اختتام نہیں ہے، آخرت میں بھی جھگڑے ہوں گے مومن اور کافر کے درمیان، اور ظالم اور مظلوم کے درمیان۔ اور قرآن پاک میں آیا ہے ثم انکم، پھر اس کے بعد تم اپنے پروردگار کے پاس جب پہنچو گے تو تختصمون، وہاں بھی تمہارے جھگڑے ہوں گے۔ اللہ کے ہاں کافر اور مومن میں جھگڑا ہوگا کہ اہل ایمان اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اہل کفر دنیا میں انہیں ستاتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخالفین کا جھگڑا ہوگا، ظالم اور مظلوم کا بھی جھگڑا ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں
اللہ کے ہاں جو فیصلے انسانی حقوق میں شروع ہوں گے تو پہلا فیصلہ انسانی خون کے بارے میں ہوگا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ غالباً اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے تھے کہ نسائی میں ان کی روایت آئی ہے کہ انا اول من جزا، میں پہلا شخص ہوں گا جو دو زانو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جاؤں گا اور میں اللہ سے اپنے خون کا مطالبہ کروں گا کہ میرا خون کیوں ہوا، میرے زمانے میں جو لڑائیاں اور چیزیں ہیں یہ کیوں ہوئی۔ تو جھگڑے وہاں بھی جاری رہیں گے، بحث مباحثہ وہاں بھی ہوگا، اور پھر ان مباحثوں کا فیصلہ خود تعالی شان کرے گا۔ اللہ بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو تھوڑی سی آزادی دی ہے نا، یہ سارے نتیجے اس آزادی کے ہیں کہ جبر نہیں کیا۔ اب بولنا لکھنا ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، جو چاہے بولے، سچ بولے، جھوٹ بولے، کسی پہ الزام لگائے، کسی کی تعریف کرے، یہ اس کا بنیادی حق ہے بولنا، اس سے کوئی نہیں معلوم کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بولتے، اللہ نے ان کی زبانوں کو پابند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی چیز شرک ہے، لوگ کرتے ہیں، بولتے ہیں، عملاً کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے مجھے گالیاں دیتے ہیں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں، اس کے باوجود۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی بیٹا اور اولاد تو مجھے گالی دیتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ خدا نے جتنا اختیار کسی کو دیا ہے وہ استعمال کر لے خوشی سے یہاں، اور پھر اللہ آپ کے یہاں جب پہنچے گا تو اللہ نے کہا ثم انکم، پھر اس کے بعد تم اپنے رب کے پاس پہنچو گے اور تمہارے جھگڑے وہاں بھی جاری رہیں گے، اور پھر وہاں اللہ فیصلہ کروا دے گا۔ تو یہاں بھی یہ بحث ہے، فرشتے کر رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے، ملائکہ، قلت لا ادری، میں کہہ رہا ہوں مجھے معلوم نہیں۔ تو قالا ثلاثاً، 3 مرتبہ مجھ سے پوچھا۔ قال فرأیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا بین کتفیہ، میرے دونوں شانوں کے درمیان، اور میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی، انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس کی، یا انگلیوں کی ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے میں۔ فتجلی لی کل شیء، میرے لیے ہر چیز روشن ہوگی، وعرفت، اور میں نے جان لیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا اس بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے کیا ہوا، تجلی ہوئی، اور یہ بہت مشکل چیز ہے کہ تجلی کو واضح طور پر بیان کیا جائے کہ تجلی کس کو کہتے ہیں، اور اس پہ بہت سی مباحث ہیں۔ تجلی جیسے کہ کیا تھا، اس کا اصل مطلب تو ہے ظہور کا، کہ کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور اللہ تعالی کی طرف سے تجلیات ہوتی ہیں، یعنی خدا کی طرف سے چیزیں ہیں جو ظاہر کی جاتی ہیں، اور تجلیات کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اظہار ہو جائے۔ صوفیہ کے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے جسے وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں قمون۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بروز۔ یہ بروز کا لفظ جو ہے یہ صوفیہ کے یہاں بہت ملے گا، اور اس لفظ سے گمراہی میں جتنا فائدہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اٹھایا ہے اتنا کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے اس لفظ کو پڑھا
اور بروز کو وہ بار بار کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، معاذ اللہ، اور نبوت کے دعوے کی وجہ سے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے اور جو اس کے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ اسی کو بعض صوفیہ نے تعبیر کی ہے تجدد امثال سے۔ یہ تجدد امثال، بروز، کمون، صوفیہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم سے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے۔ اب یہ کتنا وجود ہے اس کا، اس سے انکار تو ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ان الفاظ کو لکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ کوئی جھوٹ پر متفق نہیں ہو گئے تھے، کوئی نہ کوئی چیز آخر انہوں نے دیکھی ہوگی، پائی ہوگی، پھر ان الفاظ کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات پڑتی ہیں، اور تجلی کا مطلب ہے کہ خدا نے جن چیزوں کو ظاہر کرنا ہے، اور یہ تجلی کی بہت متعدد اقسام ہیں۔ اللہ تعالی کی تجلی رحمانیت کی ظاہر ہوتی ہے، اور تجدد امثال کا مطلب قرآن کریم میں دو جگہ سے صوفیہ اسے ثابت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، اللہ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ وہاں مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ نئے لباس میں۔ اور دوسرے کو استدلال کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو تھی اس کا تخت کیسے منتقل ہوا، اور اس کی اب تک ہمارے ذہن میں، ذہن تو نہیں، علم میں کوئی اس سے بہتر توجیہ نہیں آ سکی کہ اس کو مانا جائے کہ وہ تجدد امثال تھا۔ تجدد امثال کا مطلب یہ ہے، یہ سب اس کے قائل ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی، پھر وہاں روم رحمۃ اللہ علیہ، خیر وہ تو سارے ہی حضرات وحدت الوجود کے جتنے بھی قائل ہیں وہ سب اس کے قائل ہیں۔ اسی لیے ابن عربی جو کچھ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں ان چیزوں کے متعلق، وہ تجدد امثال پر زور دیتے ہیں، اور جو کچھ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے اسی کا عکس آپ کو وہاں روم کی مثنوی میں ملتا ہے۔ ایک جیسی چیزیں بہت سی ملیں گی، یہ سب وحدت الوجود والے اس کے قائل ہیں۔ آگے آ گیا دوسرا نظریہ وحدت الشہود کا، تو یہ جو شہودی صوفیاں ہیں، سب مجدد الفسانی، سب ہندی رحمۃ اللہ، جن کے سرخیل اور جن کے آقا اور جن کے قائد ہیں، وہ بھی اسی کو مانتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے تجدد امثال کا کہ ایک چیز ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے، ہر لمحہ اس کی مثال جو ہے اس کا تجدد ہوتا رہتا ہے۔ تجدد کا مطلب جدت، جدید چیز ہونا، اردو میں بولتے ہیں، تو تجدد کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ وہ چیز بدلتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر تباہ ہوتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر تباہ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اور یہ پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے، اور جس لمحے خدا کی تجلی وہ پڑتی ہے فنا کی، اسی لمحے خدا کی بقا کی تجلی بھی پڑتی ہے۔ تو فنا اور بقا ان دونوں میں کتنا وقفہ ہے، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں، مائکرو سیکنڈ کا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے یہ بڑھتی ہیں کہ ہم ہر لمحہ فنا اور بقا میں چلتے رہتے ہیں، مرے پھر جیے، مرے پھر جیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی کائنات، پھر بن گئی، پھر اس طرح ہوا، پھر اس طرح ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو وہ تخت لے آئے، تو ایک دربار میں بولا تو اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، قبل اس کے کہ آپ کے دربار کا وقت ختم ہو، چند گھنٹے ہوں گے، قیاس ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ پلٹ چھپکیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے بھی غالباً پسند نہیں فرمایا کہ دیر ہے۔ اور جو تیسرا تھا کالذی عنده علم من الکتاب، نہیں دوسرا وہی تھا،
جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ فلک چھڑ کے اتنی سی دیر میں لے آتا ہوں۔ فلما رأى عنده، اور جب اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام دیکھا تخت تو پاس ہی پڑا۔ اب یہ جو اتنی جلدی لے آیا کیا چیز تھی؟ اس پہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، کوئی اس طرف کیا ہے کہ فرشتہ تھا لے آیا، کوئی کچھ کہتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس کے پاس علم تھا کتاب کا، پھر اور بہت سی چیزیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس اس میں حاضر تھا، اور صوفیہ اس کی بہترین تعبیر یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فنا کی تجلی وہاں پڑی اللہ کی، تو تخت وہاں پہ فنا ہو گیا، اور دوسری تجلی اللہ کی جو بقا کی پڑی تو باقی رہنے کی تجلی یہاں سلیمان علیہ السلام کے پاس پڑی، تو ایک لمحے میں وہاں سے فنا ہوا اور یہاں باقی یہاں پہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی تجلیات اس طرح پڑتی ہیں، یہ ہے جسے تجدد امثال وہ کہتی ہیں، اور اسی کے قریب قریب قمون اور بروز کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، مجدد رحمۃ اللہ نے استعمال کیے ہیں، وہ آپ سے عرض کریں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں صوفیہ، یہ ہمیشہ خلق جدید کے لباس میں اس کو کہتے ہیں، اور اہل کشف جو ہیں وہ اس کو اپنے کشف کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ہر لمحہ ہر ساتھ اللہ کی تجلیات بڑھتی ہیں، اسی لیے یہ دوسرا استدلال ان کا بلقیس کے تخت سے کرنا یہ اس سے بھی لطیف تر ہے۔ تیسری جگہ جہاں سے وہ ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی ہر دن نئی شان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر آن نئی شان ہے۔ کسی نے ترجمہ بھی یہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ ہر آن اس کی نئی شان ہے، اس کا نیا رنگ ہے، ہر آن ہر لمحہ اللہ کی تجلیات بڑھتی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صورت جو بنی ہوئی نظر آتی ہے، مثلا تخت ہے، کائنات ہے، کوئی آدمی ہے، گاڑی ہے، کمپیوٹر، کوئی بھی چیز ہے، تو اس صورت کے عدم کا زمانہ، مٹ جانے کا زمانہ بعینی ہی اس کے باقی رہنے کا بھی زمانہ ہوتا ہے۔ ادھر فنا کی تجلی پڑی، ادھر بقا کی تجلی پڑی، تو کہتے ہیں اس لیے یہ جو رفتن اور برخاستن ہے، آنا اور جانا، رفتن اور آمدن، آنا اور جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو تجدد امثال۔ اب بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات اب تک کی ذہن میں آ جائے تو پھر اس سے اگلی بات آتی ہے کہ تجلی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو تجلی اصل میں کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور ذات مطلق جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرے، انسان کی عقل میں آ نہیں سکتا۔ یہ ایسے معاملات ہیں الہیات کے جہاں پہنچ کر انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ انسان کی آنکھیں اور حواس ان چیزوں کو اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکتے۔ انسان تو اتنا عاجز ہے کہ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات وہ اس لیے بھی معلوم نہیں کر سکتا کہ ہم کہتے ہیں سوال نامعقول ہے۔ بہت سے سوالات نامعقول ہوتے ہیں، مثلاً عام روزمرہ کی زندگی میں وہ مشہور بات ہے کہ 1 سے گنتی شروع ہوتی ہے تو 0 اور 0 سے پہلے کیا ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 0 سے پہلے یہ سوال ہی نامعقول ہے، تو کہتے ہیں آخر پھر کیا 0 سے پہلے کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں سوال ہی نامعقول ہے، تقدیر ہے۔ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اہل کشف کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ حل ہوگا وہ تقدیر کا ہی ہوگا، اور بہت سی چیزیں۔ اب جنت میں انسانوں کے گھر ہیں، اللہ نے کہا اس کے دروازے لگے ہوئے ہوں گے گھروں کے، اور جنت میں تکیے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رویت، اللہ کو دیکھنا، چونکہ انسانی عقل میں یہ بات آتی نہیں، اس لیے معتزلہ نے اور اہل تشریع نے بالکل انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی رویت اور اللہ کی زیارت ہوگی۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی بغیر مکان اور بغیر زمانے کے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کسی زمانے میں، ٹائم میں اور مکان اسپیس میں قید نہیں ہے، تو ٹائم اینڈ اسپیس کو ہٹا کر اللہ کی زیارت ہوگی۔ ہمارے لیے تصور ہی نہیں بنتا کہ ہم ٹائم سے باہر نکل جائیں، اسپیس سے باہر نکل جائیں، جائیں کہاں؟ تو اس لیے
اللہ تعالی کا اظہار، اس کی ذات کا اظہار بڑی نازک چیز ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ذات مطلق اپنے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتی ہے، اور جو صورت وہ اختیار کرتی ہے ذات مطلق بغیر تشبیہ کے، کوئی صورت بھی جو اختیار کرتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جو متعین لباس ہے ہم اسے تجلی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ان تجلیات پر کئی اشعار کیے اور خاص طور پہ فارسی کی ان کی شاعری بھری پڑی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں سے واقف تھے بہت حد تک، تو انہوں نے تجلیات باری تعالیٰ کا بے شمار مرتبہ ذکر کیا ہے۔ تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شان اور ہر وہ کیفیت اور حالت جس میں اللہ تعالیٰ کا یا اس کی کسی صفت کا یا اس کے کسی فعل کا اظہار ہو، وہ تجلی ہے۔ ہر وہ حالت اور ہر وہ شان جس میں اللہ کی کسی صفت کا یا اللہ تعالیٰ کی کسی شان کا یا اللہ تعالیٰ کے فعل کا اظہار ہو، وہ تجلی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلی اس کائنات پر پڑ رہی ہے رحمانیت کی۔ اللہ تعالیٰ کی شانیں بے انتہا ہیں، لہذا خدا کی تجلیات بھی بے انتہا ہیں، اور ہر شخص پر اس کی استعداد کے مطابق تجلی پڑتی ہے۔ جتنی اللہ نے اس میں استعداد رکھی ہے کام کی، ویسی تجلی پڑتی ہے، اور یہ اللہ کی تجلیات میں سے رحمانیت کی تجلی پڑتی ہے اس کائنات پہ، تو کافر بھی جی رہے ہیں، خدا کو برا بھلا کہنے والے بھی جی رہے ہیں معاذ اللہ، اور خدا کا جن پر غضب ہے وہ بھی جی رہے ہیں، اس لیے کہ رحمانیت کی تجلی پڑ رہی۔ اسی سے وہ آیت حل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کے یہ کافر آئیں گے تو میں ان سے کہوں گا، اب ذات مطلق ہے، شیعہ اور معتزلہ کہتے ہیں بالکل اس کی زیارت نہیں ہوگی، تو وہ اس جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات سامنے آئیں گی، اور بہت سے اہل سنت والجماعت بھی اس کے تو قائل ہیں، لیکن وہ جنت میں اور اس کے علاوہ بعض مواقع پہ جو زیارت کے قائل ہیں اہل سنت، شیعہ اور معتزلہ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس سے سب کا اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مختلف تجلیات ہوں گی، اور وہ جو تجلی ہوگی ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں سے کہوں گا کہ جتنے آج تم اس قیامت کے دن سے بیزار ہو، جتنا گرمی اور یہ حالات تمہیں تنگ کر رہے ہیں نا، تم جب دنیا میں رہتے تھے اکبر من مقتکم، اللہ فرمائیں گے مجھے اس سے زیادہ بیزاری تھی تم، جتنے آج تم تنگوں میں تمہارے وجود سے اتنا بیزار تھا جب دنیا میں تھے، لیکن ہم نے طے کر دیا تھا، تو صفت رحمانیت کی تجلی پڑتی ہے، اس وجہ سے لوگ قائم ہیں، اور جب صفت رحمانیت کی تجلی اٹھ جائے تو پھر کیا؟ اس لیے ان چیزوں کو ان لوگوں نے سمجھا جن کا بڑا راسخ قدم تھا تصور۔ مولانا منت اللہ رحمانی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، امیر شریعت تھے بہار کے، غالباً انہی کا قصہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوا مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ کی خدمت میں، اور مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اور مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ واحد آدمی تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو کلکتہ اور بہار دونوں صوبے بڑے بڑے ہندوستان کے سب مرزائی ہو جاتے، سب کا بیان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس انسان پہ۔ مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ واحد آدمی تھے جنہوں نے ان دونوں صوبوں میں اتنی محنت کی کہ وہ کہتے تھے علماء سے کہ قادیانیت کے خلاف لکھو، اتنا چھپواؤ کہ ہر مسلمان جب صبح سو کے اٹھے تو اس کے سرانے میں 2-4 ورقے پڑے ہوئے ہوں جس سے وہ پڑھ لیں۔ ان کے پاس گئے مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا حضرت اللہ جانتا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پورے اخلاص سے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود ذرا ہٹ جاؤ
پھر یہ مسلمان ٹیڑے کے ٹیڑے پورے اخلاص کے ساتھ انہیں دعوت دیتے ہیں، لیکن ذرا سلسلہ منقطع ہو جائے تو لوگ پھر سی گمراہی پہ آ جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ منت اللہ بات کی ہے کہ پچھلے زمانوں میں اس کائنات پہ اللہ کے اسم ہادی کی تجلیات پڑتی تھی، اس کی کافر بھی مسلمان ہو جاتے تھے، اور اب اللہ کے اسم ہادی کی بجائے اسم مضل کی تجلیات پڑتی ہیں۔ مضل کا مطلب گمراہی پہ چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے یہ جو مساجد اور خانقاہیں ہیں نا، ان سے بھی گمراہی پھوٹ پڑی ہے۔ تو جب مراکز ہدایت سے گمراہی پھوٹ پڑے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ کی تجلیات ایسے پڑتی ہیں۔ تو رحمان ہونے کی جو تجلی پڑی اللہ تعالیٰ کی، تو کائنات ساری اس کی وجہ سے باقی ہے۔ اب اسی طرح اگر اس تجلی کو آپ مزید دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ تجلی صوری صورت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بچوں کا کھیل بتاتے ہیں، فرماتے ہیں تجلیات صوری کا کیا کہنا؟ آدمی جو خواب دیکھتا ہے اس میں بھی کبھی کبھی تجلیات ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تجلی پڑی پہلی، وہ آگ کی صورت میں تھی، اور وہ آگ کو لینے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا انی آنست نارا، میں انس محسوس کرتا ہوں آگ میں، اور میں لاتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تاپ لو، اسے سیک لو، سردی ہے کم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں آواز دی گئی، یہودی آواز دی گئی، اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ نے کہا فخلعن علیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ ایک پاک وادی میں ہیں۔ یہی چیز تورات میں بھی آتی ہے، بائبل میں۔ اگر آپ پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے دی گئی تھی نبوت، وہاں بھی یہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نے کہ تم اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم بڑی پاک وادی میں ہو۔ قرآن میں بھی یہ آیا ہے۔ بائبل لوگ پڑھتے نہیں، اس لیے قرآن پاک کو سمجھنا کچھ آسان نہیں رہا۔ بائبل پڑھے آدمی غور سے تورات اور انجیل کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کتنی جگہ پر بائبل کی بات کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے، اس میں آئے ہوئے قصوں کو صحیح کرتا ہے، لیکن لوگ بالکل غافل ہو گئے، بائبل کو پڑھتے نہیں۔ اگر وہ پڑھیں تو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ساری عظمت شان کے باوجود کنز المال کی روایت میں آتا ہے، یہ یہودی بائبل ایک مرتبہ درس دیا کرتے، جیسے ہمارے یہاں درس قرآن ہوتا ہے، ان کے یہاں تورات کا درس ہوتا تھا مدینہ منورہ میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک دن وہ سننے جایا کرتے تھے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارا واقف ہے اور ہمارے بارے میں نرم دل، اس لیے کہ اسے پتہ ہے ہمارے پاس بھی علم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے متعلق جب بھی جو یہودی ہوں یا عیسائی جو کفر تھا اس کے متعلق نرم نہیں تھے، اور جو مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسے سننے جاتے تھے۔ یہ روایات میں تابعین میں ایسے تھے جو ہفتے میں 7 دن میں قرآن پورا کر لیتے تھے اور بائبل پوری پڑھ لیتے تھے، تورات بھی انجیل بھی، اور کہتے تھے اس میں بھی خدا کا کلام ہے۔ اور پھر اندلس اور اسپین میں تو اتنے لوگ تھے جو بائبل باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے، عیسائی پڑھنے آتے تھے، پادری پڑھنے آتے تھے مسلمان علماء سے، اور علماء سے پڑھاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اب بھی آپ کبھی دیکھیے گا، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں تو قرآن کی جیسی آیات ہیں ٹھیک ایسے الفاظ مل جائیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے جو قرآن پاک نے بیان کیا ویسے ہی الفاظ وہاں مل جائیں گے۔ تو تحریف یقیناً ہوئی ہے، لیکن بہت سی چیزیں اب تک باقی، یہ چیزیں ہیں۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے مہیمن علیہ، اور یہ کتاب زبردست بات اللہ نے کی۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب نگران ہے ان تمام وحیوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو نگران جو ہے نا وہ ٹھیک رکھتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ تو وہاں بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ جوتے اتار دو، اللہ کی تجلیات پڑی۔
پھر موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی ہے، لیکن ذات اقدس کی تجلیات مختلف ہیں۔ ایک تجلی وہ پڑی ہے، آگ دیکھی انہوں نے، گئے اور نبوت ملی، اور ایک تجلی وہ پڑی ہے جب انہوں نے کہا کہ رب ارنی، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اور پھر اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو مجھے دیکھ لینا، دیکھ سکو گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی کے سرے پہ ہاتھ رکھا اور اب فرمایا اتنی سی تجلی اللہ نے ڈالی تھی، ذات نہیں تجلی ڈالی تھی اپنی اتنی ذرا سی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایسی زبردست تجلی تھی وہ خدا کی، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی تاب نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاقا، جب انہیں افاقہ ہوا، بے ہوشی سے باہر آئے، تو انہوں نے کہا رب میں معافی مانگتا ہوں جو میں نے فرمائش آپ سے عرض کر دی تھی، اور اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں یا مسلمان ہوں، یہ جو بھی الفاظ وہاں آئے ہیں تو وہ دیکھ لینے چاہیے۔ یہ تجلیات ہیں اللہ کی، اس لیے بہت سے صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک تجلی جو پڑ جاتی ہے تو دوبارہ وہ تجلی نہیں پڑتی، پھر دوبارہ کوئی اور تجلی پڑتی ہے، پھر کوئی اور تجلی پڑتی ہے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام پر جب یہ مسافت ان کی طے ہو گئی اور وہ اللہ کے قرب میں آئے تو حقیقت کے انوار کا ان پر غلبہ ہوا، اور حقیقت سے وہ انوار میں مجاز جو تھا، جو آگ نظر آ رہی تھی، اس آگ سے وہ حقائق کے نور کی طرف چڑھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ان پر ڈالی ہے۔ تو پھر ان کو نبوت دی گئی، اور جو وہاں پہنچے ہیں طور میں کہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نور تھا، ایسی تجلی تھی کہ وہ اس کی ساتھ نہیں لا سکے اور بے ہوش ہو۔ اسی لیے قرآن کا کہ اس کے رب نے جب اس پہ تجلی کی۔ پھر کہتے یہ ہیں صوفیہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے پر تجلی اس طرح سوری فرماتے ہیں، تو تجلیات کی اقسام ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں تجلی سوری یعنی اثر آتا ہے، کوئی صورت ہوتی ہے، کوئی تمثیل ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھ لیا تو یہ ایک چیز تھی جو دیکھنے میں آ گئی۔ دوسری تجلی کی تعبیر وہ کرتے ہیں تجلی فعلی سے۔ تجلی فعلی کا مطلب یہ ہے کہ تعالی شانہ اس میں بندے سے جو فعل اور ارادہ ہے وہ سلب ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ پھر بندہ چپ ہو جاتا ہے، پھر اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فعل ہے، بس ٹھیک۔ اسی لیے وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ زمانے کی زیادہ شکایت کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ کی تجلیات فعلی پڑتی ہیں۔ فعلی تجلیات کیسے پڑتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ باسنا علیکم عبادنا اولی باس شدید فجاسو فی خلال الدیار، اور پھر ہم نے اپنے بندوں کو اٹھایا کافروں، اور وہ مسلمان بنی اسرائیل کے اللہ نے فرمایا وہ تمہارے شہروں میں ٹھہر گئے، اور انہوں نے اتنا مارا، تمہیں اتنا مارا مسلمانوں کو جو بنی اسرائیل کے مسلمان تھے۔ اللہ نے فرمایا جو خدا چاہتا تھا وہ ہو کے رہا۔ تو خدا کی تجلی فعلی کبھی پڑتی ہے اور کافروں سے پٹائی کرواتا ہے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، تاکہ جو تمہاری حرکتیں ہیں ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ 15ویں پارے کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ عباد اللہ نا الی باطن شدید، ہمارے بندے تھے جو اٹھے اور بڑے طاقت والے بندے تھے، اور انہوں نے آ کے تمہیں مارا، اور پھر وہ بیت المقدس بھی ہاتھ سے نکل گیا، بنی اسرائیل کے یہودیوں کا قتل عام ہوا، اتنا قتل عام ہوا ان یہودیوں کا جو سب صحیح معنی میں مسلمان تھے کہ بس پھر ان کی تباہی پھر گئی، اور لگتا تھا جسے یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا سو ہوا۔ لیکن وہ تجلی فعلی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو ہیں وہ صفات کی پڑتی ہیں۔ یہ تجلی صفت جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور تجلی صفت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو 8 صفات ہیں، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ 8 صفات میں سے کسی صفت کی تجلی پڑ جاتی ہے۔ علم کی تجلی پڑ جاتی ہے، بہت علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدأ، انبیاء علیہ السلام
کی تربیت خدا کی کوئی نہ کوئی صفت کرتی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی جس صفت کا سب سے زیادہ تعلق تھا وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی خدا کا نام جو علیم ہے، اس کی تجلیات وہاں پڑتی تھی، اور ان تجلیات کے ذریعے نبوت میں عمل دخل جاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ صفت علم ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ ان سے دعا مانگتے رہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی بات کہتا ہے کہ یہ علم ہے ایسی چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اصحاب یمین ہیں ان کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ بہت مشکل بات ہے، لیکن سورہ واقعہ کے آغاز میں آپ دیکھیں، سمجھ جائے آدمی تو آسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ، اور کون ہیں یہ لوگ؟ اصحاب یمین کون ہیں؟ اللہ نے کہا قیامت میں ہم رکھیں گے فی صدر مخضود وطلح منضود، انہیں ایسی بیریوں میں جن بیریوں میں کانٹے نہیں ہیں، بیر ہیں بہت اچھے، طلح منضود کیلے ہیں اور تہ بتہ کیلے لگے ہوئے، وماء مسکوب اور پانی کے جھرنے بہتے ہیں، وہ فاکہہ اور ہم انہیں بہت پھل دیں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھلوں کی جو سپلائی ہے نہ وہ کٹے گی اور نہ کم ہوں گے۔ یہ صحابہ یمین کو اتنا خدا دے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں عورتیں بھی دیں گے، عرباً اطراباً، ان کی ہم عمر لڑکیاں ہوں گی جنت میں، کنواری ہوں گی، ایسی خوبصورت ہوں گی کہ دیکھ کے ان کی طرف طبیعت کو رغبت ہونے لگے گی، عرباً اطراباً لاصحاب الیمین، اور یہ سب کچھ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اصحاب یمین ہیں، دائیں ہاتھ والے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ سورہ واقعہ کے بالکل آخر پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب یمین دائیں ہاتھ والے، فسلام اللہ من اصحاب الیمین، اور ہم آپ کو سلام دیتے ہیں اصحاب یمین کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی لوگ اصحاب یمین ہیں، مثبت سوچ والے، صحیح کام کرنے والے، ہمیشہ پازیٹو سائڈ پہ رہنے والے، ان کا سلام اللہ نے کہا میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ وہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اصحاب یمین کا تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی طرف سے مسلسل سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے، اور جب سلام انہیں پہنچتا رہتا ہے تو وہ ان کے لیے دعا فرما دیتے ہیں۔ اس کی حیرت ہے جو لوگ حیات اور ممات اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی ان آیات پہ غور نہیں کیا۔ اللہ نے کہا سلام اللہ کا من اصحاب الیمین، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو میں سلام دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر ادھر بتائے، اور بہت سے صوفی ہیں جنہیں کشفن پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہمارا یہ عمل وہاں پہ قبول ہو گیا، اس چیز کے لیے بہت انہوں نے توجہ فرما دی، عنایت ہو گئی۔ بہت سے جنہیں خواب میں ایسی بشارت دے دی جاتی ہے، تو جو اصحاب یمین ہیں ان کا سلام مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا رہتا ہے اس طرف سے، اور لوگ اس کو نہیں جان سکتے۔ بہت مرتبہ اللہ نہیں بتاتا، اس لیے نہیں بتاتا کہ پتا ہوتا ہے، دل سے پتا چل گیا تو اس کی حالت اور خراب ہو جائے گی، یہ جبر سے ہی ہٹ جائے گا، غرور میں آ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے رزق کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر تنگی بھیج دیتا ہے، اور اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے کہ اگر اللہ انہیں زیادہ دے دے تو پھر یہ لوگ خدا کی نافرمانی میں اتر آئیں گے۔ اسی لیے قرآن میں بھی کیا ہے، اللہ نے کہا وَلُوَسَّعَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اگر رزق کو ایسے تقسیم کرے جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں تو لَبَغَوْا، دنیا میں فساد مچ جائے، لوگ آپے سے باہر ہو جائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی چیز جو تجلی ہے صفات کی، یہ پڑتی ہے، اور یہ بڑی زبردست تجلی ہے۔ کئی مرتبہ لیلۃ القدر میں یہ تجلی پڑ جاتی ہے کسی پہ، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آدمی کی حالت بدل جاتی ہے۔ حیات کی تجلی پڑ گئی، اللہ کی صفات میں سے ہے، اس سے تھوڑی عمر میں اتنے کام خدا لے لیتا ہے جس کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں، ایک آدمی سے اللہ اتنا کام لے لیتا ہے
جتنا کام پوری جماعت مل کے کرتی ہے ایک آدمی سے ہو جاتا ہے. قدرت کی تجلی پڑ جاتی، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت سی تجلیاں، اللہ کی جتنی 8 صفات ہیں ان کی تجلی جب پڑ جاتی ہے تو اسے صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ صفاتی تجلیات ہیں. اور تجلیات میں سب سے کبھی تجلی جو پڑتی ہے وہ تجلی ذاتی ہوتی ہے. جب ذات کی تجلی سالک پر ہوتی ہے، جو آدمی سلوک طے کر رہا ہوتا ہے، مراقبات میں جب پہنچتا ہے تو پھر علم، شعور، ادراک سب گم ہو جاتا ہے. نہ علم رہتا ہے آدمی کا، نہ شعور رہتا ہے، نہ ادراک رہتا ہے. چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے تجلی پڑے، آدمی کے پاس کچھ نہیں رہتا. پھر جب اس سے وہ باہر آتا ہے کیفیت میں تو کچھ کا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے شدید آگ میں کوئی ڈال کے ایک لمحے کے لیے چیز نکال لیں تو چیز ہی بالکل بدل جاتی ہے. یہ تجلیات ذاتی جب خدا کی پڑتی ہیں تو سالک اپنے آپ کو بالکل، جسے صوفیہ کہتے ہیں مقام اطلاق، یعنی اس میں کچھ نہیں رہ جاتا. حق تعالی شان کی صفات اور ذات اس پہ غالب آنے لگتی ہے. صفات الہیہ اس سے متصف ہو جاتا ہے. وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ میں اللہ کی صفات پیدا کرو، تو کوئی چیز جو ہے وہ اپنے وجود کے علاوہ بات سے نہیں دیکھتا، سب کچھ وجود میں دیکھتا ہے. اللہ کی تجلیات ایسی بدل دیتی ہیں، انتقام مٹ جاتا ہے، بدلے کی خواہش مٹ جاتی ہے. ایسی تجلیات پڑتی ہیں کہ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے، خدا نہ خاصہ معاذ اللہ جوتے بھی کوئی مار جائے تو اس سے پرواہ نہیں ہوتی، کہتا ہے بس ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے. یہ تجلیات ذاتی جب پڑتی ہیں تو آدمی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ پہ غالباً ایک ایسی حالت تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے اور کسی نے تعریف کر دی تو اس کے پاؤں پکڑ لیا. وہ تجلیات ہی اتنی زیادہ تھی کہ مٹ گئے تھے بالکل. اور حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات منصور پر پڑی. ہمارے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ برس ایسی تجلیات برستی رہی اور چپ کر کے مسجد میں جھاڑو دیتے رہے اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے رہے. بس بولے یہی ہوتا ہے. جب ذات کی تجلیات پڑتی ہیں تو پھر اس انسان کا عروج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس تصور سے بالا چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے یہاں چونکہ کسی چیز کی انتہا نہیں، پھر وہ انتہا جب نہیں ہے تو پھر وہ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے. سیر فلہ جسے کہتے ہیں نا صوفیہ، کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں چلنے لگتا ہے، پھر اس کے لیے ہر دن نئی بات ہوتی ہے، ہر دن نیا انکشاف ہوتا ہے. پھر اس موقع پہ آ کر اس آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بالجملہ کہ وہ اپنے مریدوں کو، سالکین کو، چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے نقوش جو ہیں اس ذریعے سے سلوک کا سفر طے کرائے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے کرائے. نقشبندی حضرات اس کو کبھی ایک ہے اور اتنی قوی یہ چیز ہے، مراقبہ ذات جو ہے وہ اتنی قوی چیز ہے کہ حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے گنگو حضرت کو خط لکھا اپنے پیر و مرشد رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ حالات ہے. حضرت نے لکھا، لفظ یہ تھے کہ تحریر فرمایا کہ اگرچہ مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے، اگرچہ وہاں سب کچھ ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے یہاں آ جاؤ تو بہتر. تو حضرت کے بڑے بھائی بھی حضرت کے خلیفہ اور مرید تھے، دونوں بھائی سلوک طے کر رہے تھے، دونوں حاضر ہو گئے. تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ملازمت کے لیے آئے ہو؟ تو انہیں بڑا تعجب ہوا. ان کا حضرت ملازمت کے لیے نہیں، آپ کا گرامی نامہ ملا تھا اس لیے حاضر ہوئے ہیں. تو حضرت نے پھر مراقبہ ذات تلقین فرمایا اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مجھ سے فرمایا کہ اتنی بڑی چیز وہاں لکھ کر کیسے بھیجی جا سکتی، یہ اتنی بڑی چیز. اس لیے یہ جو کچے صوفی ہیں نا، اب وہ جو خلافتوں کے چکر میں ہر آدمی کو خلیفہ بنا دو، ہر آدمی کو خلیفہ بنا دو، اور صحابہ کے ہاں یہ چیز نہیں تھی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ ذات کی تلقین کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب تک
مراقبہ ذات میں رسوخ پیدا نہ ہو جائے اجازت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے. یہی وہ چیز تھی جو مقام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ میں نقشبندی سلسلے میں ہم نے خود دیکھی کہ جب تک اس مراقبے میں رسوخ پیدا نہ ہو جائے خلافت کا نام ہی کوئی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں تھوڑی سی کم ہو گئی بات. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو مراقبہ ذات کی اجازت دے دیتے تھے، ساتھ ہی خلافت بھی دے دیتے تھے، لیکن اب مراقبہ ذات کرنے والے ہی نہیں رہے. اور پھر خلافتیں ایسے تقسیم ہوتی ہیں کیونکہ خود ہی کچھ ایسے مراقبات سے نہیں گزرے ہوئے تو اس کی آگے کو کیا تجویز کریں. تو یہ تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اس طرح پڑتی ہیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پڑی، اور جب خدا کی تجلی پڑی تو پھر یہ چیزیں سامنے آ گئی. پھر آپ نے کہا میں نے جان لیا. اب اللہ کی تجلیات اور بہت طرح کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کی تجلی جو ہے وہ ایک رحمت کی ہے جو پڑتی ہے. ایک خدا کی تجلی حیوانوں پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے حیوانوں میں آپس میں محبت اور تعلق جو قائم ہوتا ہے وہ بھی خدا کی ایک تجلی. نباتات پہ پڑتی ہے. یہ جتنی چیزیں اگتی ہیں زمین سے اور ان میں تنا ہوتا ہے، یعنی درخت جو اگتے ہیں یا ایسے پھل، ایسی دالیں یا ایسی سبزیاں جو درخت کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، خدا کی نباتات پر تجلی پڑتی ہے. پھر یہ ہو جاتا ہے خدا کی ان چیزوں پر تجلی پڑتی ہے اور کبھی کبھی بولنے لگتی ہیں. کبھی وہ خود بتا دیتی ہے چیز کہ میں فلاں چیز کا علاج ہوں، یہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی مریض پہ تجلی پڑتی ہے اللہ کی، اور مریض کہتا ہے مجھے فلاں چیز لا دو، اور وہ جو تجلی ہے اتنی مخفی ہوتی ہے کہ مریض کو اگر وہ چیز دے دی جائے تو کھاتا ہے، پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. بہت بہت زیادہ خدا کی تجلیات یہ پڑتی ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اس لیے صوفیہ جس چیز کو کہتے ہیں نا تجلیات کا، وہ یہاں جو لفظ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھ پر تجلی کی، اور پھر تجلی کی وجہ سے کیا ہوا، میں جان گیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، یا دائیں اور بائیں جو کچھ ہے، یا مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے، وہ مجھے پتا چل گیا. تو اللہ کی یہ تجلی علم کی پڑی. جب علم کی تجلی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی تھی وہ پتا چل گئی، اور وہ آگے آتی ہے بات. اس تجلی ذات پہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں بحث کی ہے، اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات پر اختلاف ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ تجلی ذات جو پڑتی ہے تو وہ آدمی خاتم الولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور وہ کوئی ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آنکھ گفتان کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء مخصوص و خاتم الرسل ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس ترمذی کی روایت میں تو یہ آ گیا نا کہ اللہ کی تجلی پڑی، تو ہم نے عرض کیا کہ وہ علم کی تجلی پڑی، اور پتہ چل گیا کیا اوپر کیا بحث ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ میں. اب کیا اللہ کی ذات کی تجلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام پہ پڑی. انبیاء علیہ السلام پہ خدا کی ذات کی تجلیات پڑتی تھی تو کیا ان کی امت پر بھی پڑتی؟ اگر ان کی امت پر پڑتی تھی تو پھر کیا اس امت پر بھی پڑتی ہیں؟ ان سارے سوالات کا جواب حضرت نے یہاں دیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ آنکھ گفتان کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء مخصوص و خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کسی نبی پر یہ تجلی نہیں پڑی. وہ کمبل تابعان عن سرور عن تجلی نصیبت، اور اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں امت میں کامل لوگ، ان پر یہ تجلیات پڑتی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ایک ان کے امتیوں پہ، باقی کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے.
نہ مانا، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تجلی ذات نصیب انبیاء نیز، اس کے یہ معنی لینا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر تجلی ذات پڑتی ہے اور باقی انبیاء علیہ السلام پر نہیں، تو میں اس بات کو نہیں مانتا۔ وفی تبعیت نصیب کم اللہ، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوئی پڑتی ہے اور ان کی امت کا بھی حصہ نہیں، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ حاشا وکلا، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ من ان یتصور هذا المعنى کأن فیہ مزیت الاولیاء علی الانبیاء، پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان اولیاء اللہ پر تجلیات ذات پڑتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام پہ نہیں پڑتی، تو پھر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ ماننا چاہیے کہ اس امت کے جو امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ فرماتے ہیں میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں، بلکہ مخصوص بودن آن تجلی بآن سرور بآ ماناس، بلکہ یہ کہو کہ جو صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر وہ تجلی پڑتی ہے، اس کے معنی یہ کرنے چاہیے کہ دیگر آنزا حصول آن تجلی بتفعیل و تبعیت اوس، کہ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام پر وہ تجلی پڑی ہے، یقیناً پڑی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان انبیاء علیہ السلام کو نوازا گیا۔ تو اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہوا کہ تجلی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پڑتی ہے اور باقی انبیاء علیہ السلام پر بھی پڑتی ہے، لیکن ان انبیاء علیہ السلام پہ اس لیے پڑتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں وہ شریک ہیں ان کے طفیل ہونے کی وجہ سے۔ وَقُلْمَلِ اولیاء ان امت را بتبعیت انبیاء طبیعت وہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس امت کے کامل اولیاء اللہ پر بھی تجلی پڑتی ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے پھر؟ اگر پچھلے انبیاء پہ پڑی، مثلا موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی یا عیسیٰ علیہ السلام پہ یا کسی پہ بھی، اور اس امت کے اولیاء اللہ پر بھی پڑی، تو ان ولیوں میں اور ان انبیاء علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ حضرت نے خوب فرق اس کا نکالا ہے۔ فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ برخانے ان نعمت کے ایک دسترخوان بچھا ہے جس پہ خدا کی یہ نعمت آئی، جلیس تو فیلیے اویند، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دسترخوان پہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، وہ سب کھا رہے۔ اور اولیاء خادم الشکر وہ جلی سے تو پہلے خادم الشکر بسیارت، اور وہ انبیاء علیہ السلام کو اس دسترخوان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو تجلی پڑی ہے اس میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اور اولیاء اللہ اس امت کے جب انبیاء علیہ السلام اٹھ گئے کھانا کھا کے، تو جو کچھ پیچھے رہ گیا تھا وہ اس امت کے اولیاء کو مل گیا۔ تو فرماتے ہیں ساتھ بیٹھ کے کھانے والا اور جو خادم ہے جو بچہ کچا کھا رہا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے، اور یہی فرق ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام میں اور اس امت کے اولیاء اللہ میں ہے۔ ان مقام از نزلات اقدامات، اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل چکے ہیں۔ در تحقیق آن ورف شبہ ازان ان فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوہ شتہ ذکر کردہ، اور اس فقیر نے اپنے مکتوبات اور رسائل میں اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ والحق ما حققت فی هذه المسودہ، اور صحیح بات یہی ہے جو میں اس خط میں تمہیں بتا رہا ہوں، بفضل اللہ سبحانہ و کرمہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتائی گئی۔ معلوم شریف بودا باشد، یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے کہ ہر چند جمیع انبیاء علیہ التسلیمات پہلے آن سرور علیہ التسلیمات ازم تجلی نصیب وافرت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دسترخوان پر جو تجلی ملی ہے انبیاء علیہ السلام کو اس سے بڑا حصہ ملا ہے۔ اما معلوم میں شوا تین ولایت خاصہ در اولیاء امت ایشان سرایت نہ کردہ، لیکن یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو پھر ان تجلیات میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ اب فرق ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تجلی آئی، انبیاء علیہ السلام ساتھ بیٹھے تھے، وہ بھی اس نور سے منور ہوئے۔ جب یہ جماعت فارغ ہو گئی تو باقی جو کچھ رہ گیا تھا اس امت کے اولیاء اللہ کو مل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت میں مراقبہ ذات اور یہ چیزیں صوفیہ نے جان لی۔
باقیت سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں یہ چیز چلتی، انہوں نے کہا یہ نہیں چلی، تجلیات ان پر نہیں پڑی. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ یہودی جتنا بھی سلوک اور تصوف طے کرتے ہیں، اسرائیل میں خانقاہیں ہیں، فائلوں کا نظام 2000 سال سے جاری ہے. فائلوں جو تھا بہت بڑا یہودی فلسفی بھی، اور اپنے دور کے وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام میں سے کچھ خبر اس سے ہوئی تھی اس فائلوں کو. اور ایک اور ہے وہ بھی یہودی ہے، اس کو بھی کچھ خبر ہوئی تھی، وہ مراقبہ ذات کی باتیں کرتا تھا. ان کو جو چیزیں کی خبر ہوئی جن چیزوں کی، یہ اس کے باوجود اللہ کی صفات سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے. اسی لیے قرآن کو آپ دیکھتے ہیں عموماً آیات کے آخر پہ اللہ کے نام آ جاتے ہیں، غفور ہے، رحیم ہے، ملک ہے، ودود ہے، رحیم ہے، ایسا اللہ کے جو نام آ جاتے ہیں. قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا اس میں مخاطب یہودی بھی تھے، یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. یہودی اللہ کی صفات کو مانتے نہیں تھے. قرآن ہر آیت کے آخر پہ عام طور پر اپنی صفات لے آتا ہے اللہ، اس لیے کہ یہودیوں کو بتائے کہ اللہ مجرد کسی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی صفات بھی ہیں، صفات کو بھی ماننا ضروری. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ یقیناً فائلوں کو نہیں پڑھا ہوگا، ان یہودیوں کے فلسفے کو حضرت رحمۃ اللہ کہاں پڑھا ہوگا، لیکن بات بڑے پتہ کی ہے. فرماتے ہیں پچھلے انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی امتوں میں یہ ذات کی تجلیات نہیں آئیں، اس امت میں سرایت نہ کردہ ان کی امتوں میں یہ چیز نہیں آئی. واضح تجلی نصیب فرانگ گرفتہ اند، اور اس امت میں یہ ہوا. پھر آگے فرماتے ہیں درمیانے امتانے ہمین امت بتبعیت بہن تجلی مخصوص اللہ تعالی کی ذات کی جو تجلی ہے یہ امت محمدیہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مخصوص ہے کہ اس کے اولیاء اللہ کو یہ تجلیات پڑتی ہیں. وبین دولت عظما، اور یہ مراقبہ ذات کی تجلیات ذاتیہ جو ہیں مشرف اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو بڑا حصہ دیا ہے. لہذا خیر الامم گشتہ، یہی وجہ ہے کہ یہ امت سب امتوں سے افضل قرار پائی کہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خدا کی تجلیات ملی ہیں. وہ علماء انہا، اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کے علماء اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرح ہیں. کہاں جا کے ملا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام میں تجلیات پڑتی تھی، اسی طرح اس امت کے علماء اور اولیاء اللہ پر بھی پڑتی ہیں. یہی وہ نقطہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے اولیاء اللہ کو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملایا ہے. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، یعنی اس امت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. خاص کہ از فضائل و خصائص ان ولایت خاصہ شمع بن نبی سے. اس فقیر کا جی تو چاہتا ہے کہ یہ ولایت جو ہے ولایت کبریٰ اور نقشبندیوں کا ولایت علیٰ، اور یہ جو مراقبہ ذات اور ذات کی تجلیات ہیں، جی تو چاہتا ہے کہ شمع بن نبی سی اس میں سے کچھ چیزیں اور لکھوں. تنگی وقت مساعدت نہ کر، لیکن وقت تھوڑا ہے، اتنا وقت ہے نہیں کہ میں مزید اس کو لکھوں. وہ کاغذ کوتاہی آور، اور اتنا کاغذ بھی باقی نہیں رہ گیا کہ اب میں مزید تفصیل کی بات کروں. اور بے عنایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بے عنایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی عنایات ایسی ہیں کہ علوم و معارف در رنگ باران نیسان میری زن، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم اور معارف مجھ پر ایسے برستے ہیں جیسے نیسان میں بارش برستی. یہ نیسان جو ہے سورج جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے، پرانے زمانے کے قصے ہیں، اب تو کوئی نہیں مانتا، لیکن ایسے ہی قصہ کہانی ہے کہ کہتے تھے کہ ابر نیسان، اردو میں بھی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے. نیسان کا مہینہ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپریل مئی کا مہینہ، کہ جب بہار کا موسم یہ شروع ہوتا ہے تو نیسان اس مہینے کا نام ہے. اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، بارش جو برستی ہے تو بہار کی بارش اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایک قطرہ کسی سیب کے منہ میں چلا جاتا ہے اور وہ موتی بن جاتا ہے. تو اس لیے سارے سال کی بارشوں میں ابر نیسان کے مہینے کی بارش اسے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح نیسان کے مہینے کی بارشیں ہوتی ہیں بڑی برکت والی،
اس طرح مجھ پہ علوم اور معارف برستے ہیں خدا کی طرف سے، بر عجائب و غرائب اسرار استعلامی بخشت، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے عجیب و غریب چیزیں مجھ پر کھولتا ہے اور مجھے اپنی بخشن کو مجھے دیتے ہیں محرمان ان راز، اور میرے ان علوم اور معارف کے راز یعنی جو میرے رازدار ہیں، فرزندان گرامیان میرے بیٹے ہیں، اللہ قدر استعداد، اور بیٹوں میں سے بھی جس کی جتنی استعداد ہے میں نے اسے اتنی چیز بتائی۔ اب ہوتا یہ ہے، کچھ اور بات کریں اگر یہ کلیئر ہو رہی ہے یا میں ہی اپنے آپ کو سنا آگے پڑھ لوں پھر بات کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سوال کہیے تھا کہ ممکن اس میں جواب آ جائے۔ اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک جلدی سنا کی پڑھتی اور ایک بکا کی پڑھتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ اس جلدی میں تصرف کرنے کا اہل تھا۔ یہ ہے دیکھیے شاید اس سے مسئلہ اب جب تجلی پڑتی ہے نا ایسی، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تجلیات، یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے۔ یہاں پہنچ کے یہ جو عقیدے کی مباحث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، نہیں ہیں، اولیاء اللہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، یہ جتنی مباحث ہیں بریلوی حضرات کی وہ بہت اونچے درجے کی چیزیں تھیں، انہوں نے لا کے عوام میں رکھی، اور وہ تصوف کا ایسا بڑا مقام تھا، خواہ انہوں نے لوگوں کو لا کر بتایا کہ اس پہ عقیدہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، اس کا کوئی تعلق بنیادی طور پر ان عقائد سے تھا ہی نہیں جن عقائد کی وجہ سے اللہ کے یہاں بخشش ہونی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ کہتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب تجلیات اللہ تعالیٰ کی پڑتی ہیں تو تجلیات اللہ کی مختلف رنگ اختیار کرتی، جنات کبھی کبھی انسانی صورت میں آ جاتے ہیں، حدیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود اپنا قصہ جو بیان کرتے ہیں، بڑی طویل روایت کا خلاصہ اس کا یہ کہ ایک آدمی آیا اور اپنی غربت کا اظہار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر گندم کا لگوا دیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نگرانی کرنا، تو اس سے آگے بڑی غربت کا اظہار کیا، انہوں نے دے دیا۔ تو صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شیطان تھا، جن تھا، انسان کی صورت میں آ گیا، تو آج خیال کرنا۔ وہ دوسرے دن پھر آ گیا رات کو، تو انہوں نے کہا تم تو شیطان ہو ایسے، اس نے پھر اپنا رونا رویا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن پھر ان سے کہا کہ آج پھر وہ آئے گا، وہ شیطان ہے، نہ دینا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تیسری رات کو جب وہ آیا تو میں نے اس سے برا بھلا کہا، میں نے کہا تم شیطان ہو اور مجھے 2 دن تم نے ایسے ہی لوٹ لیا۔ اس نے کہا دیکھو اگر میں شیطان ہوں تو میں اپنے سے بچنے کی ترکیب تمہیں بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا شیطان وہ ہے جب آیت الکرسی پڑھو تو وہ بھاگ جاتا ہے، تو تم مجھے گندم دے دو، میں تو غریب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے گندم دے دی۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ وہ شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، تو آپ نے تھا جھوٹا لیکن یہ بات تمہارے ساتھ سچی کر گیا۔ تو جنات انسانوں کی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، یہ تجلیات اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جو کام کرتی ہیں، حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر گاہ جنیان را بتقدیر اللہ سبحانہ ان قدرت بوت کے متشکل اشکال گشتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اعمال غریبہ بوقوع آرند، اور ان جنات سے شیاطین سے مختلف کام بھی سامنے آتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، کسی کو ڈرا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گندم لے گیا، کسی کو کچھ اور کہہ دیا، آواز دے دی، لائٹ بند کر دی، کچھ ایسے دروازہ کھول دیا، کوئی سو رہا تھا تو اسے انگوٹھا پکڑ کے ہلایا، اٹھا کر بٹھا دیا، اور بہت سی چیزیں یہ شیاطین کرتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں ظاہر کر سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں ارواح کم اللہ اگر ان قدرت عطامی فرمائن، اگر اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو یہ قدرت دے دیں 6 محلے تعجبس، تو پھر کیا ایسی بات ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کامل لوگ جو ہیں ان کی روحوں کو آزادی دے دے اور ان کی روحیں بھی مختلف شکلوں میں آ کے لوگوں کی مدد کریں، تو فرماتے ہیں پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جنات بھی مدد کر سکتے ہیں، یا جنات کچھ کر سکتے ہیں، تو کامل ارواح کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. 6 احتیاج بدن دیگر عظیم قبیلہ، تو انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں اگر آئیں تو دوسرا بدن بھی ان کا ہو، بلکہ بغیر جسم کے وہ روح آ جائے، یہ ہوتا ہے. اب اگر مان لیا جائے کہ دوسرے بدن میں وہ روح آتی ہے تو پھر تو ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ آ گیا. تناسخ کے عقیدے کو حضرت رد کرتے ہیں بہت شدید. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے چوکنا، اتنے بیدار مغز ہیں کہ جس چیز پر ذرا بھی شبہ ہو کہ ہندوؤں کا مذہب آ جائے گا فوراً اس کی تردید کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس میں ہندو تو تناسخ کے قائل ہیں کہ ایک روح تھی، پھر اتنے ہزار سال بعد کسی بچے میں آ گئی، پھر وہ پیدا ہوا. حضرت فرماتے ہیں جسم کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ روح کو اللہ اگر دنیا میں بھیج دے اور وہ کوئی کام ایسا کرتے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. پھر آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ دیکھو آنچی الفاظ اولیاء اللہ نقل می گناہ، یہ ہے دیوبندی بریلوی مسلک کا مسئلہ. یہ جو بعض اولیاء اللہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ در یک آن کہ ایک ہی گھڑی میں در امکنہ متعددہ حاضر می کردن، کہ وہ ایک ہی لمحے میں دنیا میں مختلف جگہ حاضر پائے گئے. وہ یہاں بھی تھے، لاہور میں بھی تھے، کراچی میں بھی تھے، اسی لمحے وہ مکہ مکرمہ بھی چلے گئے، وہاں انہوں نے جا کے نماز بھی پڑھ لی. یہ جو مسئلہ حضرت فرماتے نقل کیا گیا افعال متباینہ بحکومیات، اور ان سے اس حالت میں مختلف کام جو لوگوں نے نقل کیے، مثلا ایک جگہ وہ کھا رہے تھے، دوسری جگہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. ایجا نیز لطائف ایشان متجسد باجساد مختلفہ، یہ اولیاء اللہ خود نہیں ہوتے بلکہ ان کے لطائف جو ہیں جس میں کچھ حصے ایسے ہیں. نقشبندی حضرات کے نزدیک 6 لطائف سینے میں، یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اور پھر قالب، لطیفہ قالب، لطیفہ نفس. حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے لطائف جو ہیں نا، یہ مختلف شکلوں میں مختلف جگہ نظر آتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں حضرت آ گئے، حضرت کو تو پتہ بھی نہیں، وہ تو ان کے لطائف ہیں جو مختلف جگہ پہ ہیں، اور ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے اوپر جنات کی مثال دی کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ باشکال اور یہ ہوتا ہے کہ حاضر می کردن مختلف جگہ پر افعال متباینہ بحکومی عارض، اور ان سے مختلف قسم کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. نیز لطائف ایشان متجسد باشساد مختلفان و متشکل باشکال متباینہ، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لطیفہ یہاں کسی اور شکل میں ہے اور دوسری جگہ کسی اور شکل میں. تو ہم چنین عزیز ہے. اسی طرح ہوا ایک عزیز کے ساتھ کہ مثلا در ہندوستان توطن دارت، کہ وہ ہندوستان میں رہنے والا ہے، وہ ازان دیار نہ برآمدات، اور ہندوستان سے باہر کبھی گیا ہی نہیں، جمع از حضرت مکہ معظمہ میں آئے. یہ آدمی کبھی انڈیا سے گیا ہی نہیں باہر. تو کچھ لوگ جو حج عمرہ کر کے واپس آئے نی گوئند، انہوں نے کہا کہ آن عزیز را در حرم کعبہ دیدہ ہیں، ہم نے تو اس آدمی کو حرم شریف میں دیکھا تھا، بچنا بچنی اور اس طرح کی حرکتیں وہاں تھیں، یعنی نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، یہ تھا یہ ہوتا. درمیان ماں و آن عزیز رشتہت، اور ہمارے اس کے درمیان یہ چیز یہ باتیں وہ جمع دیگر نقل می کنن. اور پھر کسی کے بارے میں ایک اور جماعت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ماں اورا دا روم ڈیزائن، ہم نے تو اس کو روم میں دیکھا، امریکہ پھر رہا تھا، وہاں گھوم رہا تھا، روم عیسائیوں کا شہر، عیسائیوں کے شہروں میں گھوم رہا تھا. بچوں میں دیگر در بغداد دیدان. اور ایک اور جماعت آتی ہے اور کہتی ہے اس کو تو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے. ہما تشکل لطائف آن عزیزہ، جاننا چاہیے کہ یہ مختلف جگہوں پہ جو مختلف لوگوں نے دیکھا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ اس عزیز کے لطائف ہیں
یہ لطائف مختلف جگہ پر مختلف شکلوں میں دیکھے گئے. باشکال مختلفہ وگاہت کے آن عزیزرا اذان تشکلات اطلاع نبود. اور ہوتا یہ بھی ہے کہ اس عزیز کو اپنے ان لطیفوں کے دوسری جگہ دکھائے جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی. یہ ہے وہ چیز جس پہ بدعتی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ تھے اور انہیں خبر ہے اور وہ نفع اور نقصان اور یہ اور وہ حضرت فرماتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لطائف مختلف جگہ پر کس کس شکل میں کس کس کو دکھائی دی ہیں. تو اس کی یہ جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے استدلال کرتے ہیں نا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے قاعدے حضرت فرماتے ہیں اس عزیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے لطائف مختلف جگہوں پہ مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا در جواب ان جماعت گاہ ہی گوئے. تو کبھی کبھی جس ولی اللہ کے لطائف مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں اور وہ نظر آتا ہے کہ روم میں بھی تھا, بغداد میں بھی تھا, مکہ معظمہ میں بھی تھا, وہ کہتے ہیں تین ہما برمن تہمت ہے. یہ سب کچھ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ مجھ پہ تہمت ہے, میں تو کہیں گیا ہی نہیں. من از خانہ نہ برآمدہ, میں تو اپنے گھر سے کبھی نکلا نہیں. وہ حرم کعبہ نہ دیدام, نہ میں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے. وہ روم و بغداد راہی نمی شناسم, اور روم اور بغداد میں تو جانتے ہی نہیں. وہ نمی دانم کہ شماچے کا سانید حد آگے میں تو جو تم بیان کر رہے ہو تم لوگوں کو بھی نہیں جانتا, مجھے تو تمہاری شکلوں کا بھی نہیں پتا. وہم چنین ارباب حاجات از عیزہ احیاء اموات در مخاوف. اچھا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں, تمہاری شکلیں نہیں جانتا, کہاں تم نے مجھے مکہ معظمہ میں دیکھا ہے. یہ بات حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھی. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو حرم شریف میں دیکھا تھا اور وہاں آپ نے ہمیں یہ شعر بھی سنایا تھا. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو علم ہی نہیں, نہ میں ہندوستان سے کبھی باہر گیا ہوں, وہاں کسی لطیفے کو کسی چیز کو دیکھا ہوگا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی سالک کی محبت, مرید کی محبت شیخ کے ساتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ عالم بیداری میں شیخ کو دیکھتا ہے کہ وہ آئے اور چلے گئے. حضرت بدنی رحمۃ اللہ نقش حیات نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں مجھ پہ ایک مرتبہ ایسی حالت طاری ہوئی کہ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نہیں رہا, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. تو میں اپنے ہاتھ کو کاٹ کے دیکھتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے, تو مجھے ایسے لگا جیسے حضرت نہیں, میں نہیں رہا, حضرت ہی ہو گئے. اتنی فنائیت محبت میں کبھی کبھی آ جاتی ہے. تو شیخ کے لطائف اسے نظر آتے ہیں, وہ کہتا ہے شیخ آ گئے, شیخ کو خبر ہی نہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے بہت سی حکایات جو لکھی ہیں کہ فلاں نے کسی کی مدد کر دی, کتابوں میں آتا ہے صوفیہ کے ہاں, وہ اصل حقیقت یہی ہے کہ اس ولی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کا کوئی فرشتہ, شیخ کا کوئی لطیفہ, کوئی اور چیز اس کی شکل میں آ جاتی ہے. اس کی شکل میں کیوں بھیجتے ہیں, حکمت اس کی کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس آدمی کو چونکہ محبت ہوتی ہے نا, انس اور تعلق ہوتا ہے, لہٰذا خدا اس چیز کو اس کی شکل میں بھیج دیتا ہے تاکہ یہ گھبرائے نہیں, خوف نہیں کھائے. یہی وہ چیز ہے جس پر پہنچ کے شرک اور اولیاء اللہ سے مدد ہونے نہ ہونے کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمارے مشائخ نے جتنے اولیاء اللہ کی چیزیں لکھی ہیں اس کی بھی حقیقت یہ ہے. حاجی عبد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آ گئے, ان حضرات کو خبر بھی نہیں گئی وہ کہاں بیٹھے, انہیں کیا پتا ان چیزوں کا کہ دریا میں جہاز ڈوب رہا ہے کہ نہیں ڈوب رہا. وہ صرف ان کے لطائف ہیں, فرشتے ہیں, اللہ اس شکل و صورت میں اس لیے بھیج دیتا ہے تاکہ جو مصیبت میں پڑا ہوا ہے اس کو اور مصیبت نہ ہو کہ یہ نہیں کون آ رہا ہے, اس کے شیخ کی صورت میں بھیجتے ہیں تاکہ اسے تسلی ہو جائے فوری طور پہ کہ حضرت تشریف ہے, مگر اصل میں تو حضرت کو پتہ ہی نہیں. اسی لیے اگلی عبارت دیکھیے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی, کیسی زبردست بات لکھی. فرماتے ہیں وہ ہم چنی ارباب حاجات, اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کوئی ضرورتیں پیش آتی ہیں, از اعزہ احیاء اموات, تو وہ اپنے عزیزوں کو دیکھتے ہیں. مثلا کوئی آدمی اپنی والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ آئیں, کوئی آدمی اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ تشریف لائے. زندہ اور مردہ در مخاوف و معالک مدد ہاتھ طلبنی نمائد. تو کیا ہوتا ہے, یہ جب اپنے مشائخ کو, اپنے اعزہ کو دیکھتا ہے مصیبت کی صورت میں, بچہ بیمار ہو گیا, خود کہیں پھنس گیا,
کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو ذہناً فوراً ماں باپ، مشائخ، بزرگ، اولیاء اللہ کوئی بھی آتا ہے نا اس کے ذہن میں، حضرت فرماتے ہیں جب یہ اس سے مدد مانگتا ہے وہ می بینت، اور کبھی یہ دیکھتا بھی ہے کہ صبر ان اعزا حاضر شدے، کہ جن کو میں پکار رہا ہوں وہ حاضر بھی ہو گئے، وہ دفع ولیہ ذنحان ہدا، اور کہتا ہے کہ دیکھو اب میری مصیبت سے نجات ہو گئی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے، وفات سے کچھ دن پہلے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے تھے، تو کسی نے کہا حضرت پھر فرمایا آئے ہیں تو لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے، امید ہے انشاءاللہ محبت سے لے جائیں گے ساتھ مجھے۔ تو وہ جو چیز دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی کہ اولیاء اللہ نے مدد کر دی، مثلاً ایک آدمی دیکھتا ہے کہ بیمار ہے اچھا خاصا، مصیبت پڑی ہوئی ہے اور شہر خواب میں آیا، اس نے ہاتھ پھیرا اور اس کو شفا ہو گئی۔ یہ دیکھتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے کہ میرے عزیز آئے، والد آئے، والدہ آئی، گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا پریشان آتا، تو انہوں نے کہا بچے کیا بات ہے، اور پھر پریشانی ختم۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دیکھ رہا ہے ظفر ولیہ ذنحان نموداس، اور اپنے عزیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ آ کے اس کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، گاہت کہ ان ایزارا ظفر ان ولیہ اطلاع بور وگاہ نہ بور۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں اس کے عزیز اس روح کو خبر دے دیتا ہے کہ دیکھو بھئی یہ ہو رہا ہے، جاؤ اور ایسے کر لو، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ ان کی شکل میں کسی اور کو بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا کمال، اور فرماتے ہیں انی تشکل لطائف عن اعزاز، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لطائف اپنے اجزا کی شکل میں آتے ہیں، وہیں تشکل گاد اور عالم شہادت بود، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لطائف شکل اختیار کر کے آتے ہیں، آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے بغاد اور عالم مثال، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ عالم مثال میں دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، کش میں دیکھتا ہے، چنانچہ در یک شب، چنانچہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی رات میں مثلاً 1000 کس آنسر علیہ الصلوۃ والسلام بصور مختلفہ در خواب میں بھی، مثلاً پوری دنیا میں 1000 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ہے ممکن ہے؟ پاکستان میں تو 400 کو نظر آیا، تو 400 کو دوسری جگہ نظر آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی کسی شکل میں نظر آتے ہیں، کہیں اور شکل ہے، کہیں اور شکل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ استفادہ من نمائے، اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں، ہزار آدمیوں کو نے دیکھا تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز پوچھ بھی لیں گے، فائدہ بھی اٹھا لیں گے۔ ان ہمات شکل صفات و لطائفت، یہ سارا کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ لطیفے ہیں، لطائف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں، اور صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر آتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی رات میں 1000 جگہ ہر جگہ تشریف لے گئے تھے خود۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لطائف کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر فرماتے ہیں بصورت ہائے مثالی، یہ جو اس طرح کی صورتیں اپنے مشائخ اور اولیاء اللہ کی نظر آتی ہیں، وہ ہم چنین مریدان الصور مثالی پی رہا استفادہ مینو آئے، اور مرید جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، شیخ نظر آیا، اس نے کہا حضرت قرضے میں گر گیا، ان کا ادا ہو جائے گا فلاں تاریخ تک، ختم ہو گئی بات، ہو جاتا ہے۔ شیخ کسی بزرگ اولیاء اللہ کو دیکھا اور اس کا حضرت جیل میں پڑا ہوا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ رہائی ہو جائے گی صبح تک، فلاں تاریخ تک، اس نے رہائی دیکھا ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو ہوتا ہے در حل مشکلات کی فرمائن کمون و بروز کے بعض از مشائخ گفتہ اند، بعض مشائخ جو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ جو سب چیزیں ہیں یہ عالم مثال سے تعلق رکھتی ہیں، مشائخ کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کے شیطان بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کی توحید کی راہ سے ہٹا دیتا ہے، اور خدا کی توحید کی راہ سے ایسے ہٹاتا ہے کہ وہ آدمی تصوف کی اس رستے پہ چل پڑتا ہے جہاں گمراہی سے وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اپنے مشائخ کافی ہیں، اللہ سے میرا کیا واسطہ ہے، معاذ اللہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہیں، اللہ سے کیا واسطہ ہے۔ حالانکہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب اس جاہل کو کون اتنی دقیق بحث سمجھا سکتا ہے؟ یہ اتنی باریک باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس اعتبار سے۔ لیکن اب کوئی پوچھے کہ ان چیزوں پر کیا فرض کر لیجئے ایک آدمی عالم مثال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1000 جگہ پر آنا یا ان چیزوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، تو یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا تھوڑا ہی ہے کہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔
حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ خالص تصوف کی بحث فرما رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ بروز اور کمون کہ بعض از مشائخ گفتان بتناسخ مسافنہ دارت، یاد رکھو اس کا تناسخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اچھا ایک بات اور یاد کر دیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ان سارے مغلوں کے شہر سے، سب ان سے پہلے تھے. یہ جتنے مغل تھے، بابر بادشاہ وغیرہ، یہ سب بنیادی طور پہ نقشبندی تھے. یہ جہانگیر نے اپنی درست میں لکھا ہے کہ میری پھوپھی جو تھی انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور مجھ سے کہا کہ تم مغل جب ہندوستان آئے تھے تو سارے مغل بیعت کیا کرتے تھے اور تم نے ہمارے خاندان میں بیعت نہیں رہی. تمہارا باپ ہمایوں وہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا، دادا تمہارا بابر وہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا، اس سلسلے کو نہ چھوڑو. تو جہانگیر کہتا ہے میں نے پھر ایک شخص کو بیعت کیا ہے. یہ بیعت تربیت ارشاد ان حضرات کے ہاں تھا. تو مغل جو تھے انہوں نے کئی بار دیکھا اپنے گھوڑے صحرا میں چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ پیر و مرشد ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں. وہ کیا تھا، انہیں حضرت نظر آتے تھے بعض اہل کشف حضرات کو کہ حضرت کی روح آ گئی اور یہ اب حضرت کی روح پتہ نہیں آئی ہے یا نہیں آئی. ممکن ہے کہ ان کے لطائف میں سے کوئی آ گیا، ممکن ہے کوئی فرشتہ آ گیا، ممکن ہے کسی نیک جن کو اللہ نے بھیج دیا ہے کہ ان کی شکل میں چلے جاؤ. تو انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ انہوں کو قبر شریف میں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا. یہ ہے وہ چیز. اس لیے یہ باتیں بہت سی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ مغلوں کی حکایت نقل کی ہے. تو اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ کمون اور بروز جو بعض مشائخ کا ہوتا ہے اس کو تناسب نہ سمجھا جائے. کمون اور بروز ہوتا کیا ہے؟ کمون بروز تجدد امثال ایک ہی چیز. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو پرانے اولیاء اللہ کے رحمہم اللہ ان میں یہ چیز تھی، اب تو کہاں وہ بات رہی ہے اور کہاں وہ چیزیں. خیر وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی. وہ اپنی ریاست کے ذریعے کبھی اس مقام تک پہنچ جاتے تھے کہ اپنی روح کو کسی مرید کی روح میں ڈال دیں. اب جب روح اس پہ تسلط پورا کر لیتی تھی تو اپنی صفات اس میں منتقل کر دیتے تھے. اور ایک طریقہ یہ ہے جو اب تک بھی ہے کہ مشائخ کبھی کبھی جب دیکھتے ہیں کہ مرید کا تزکیہ ہو نہیں رہا، اللہ اللہ کرتا ہے، اچھے راہ پہ چل رہا ہے، لیکن جو اس میں خرابی ہے نا وہ ہو نہیں رہی، تو وہ اپنی قوت طاقت جمع کر کے اتنی شدید توجہ اس پہ ڈالتے ہیں کہ وہ آدمی ہل کے رہ جاتا ہے. اور اچھی صفات، اللہ پہ توکل، بھروسہ، خدا کی یاد، یہ چیزیں وہ اس کی طرف منتقل کرتے ہیں. یہ جو منتقل کرنا ہے توجہ کے ذریعے یہ اب تک ہے. لیکن وہ جو بروز اور کمون جسے کہتے ہیں، بروز کا مطلب یہ ہے کہ اپنی روح اس میں منتقل کر دینا، کمون کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس میں منتقل کر دینا. اس کا فائدہ اٹھایا ہے سب سے زیادہ اس بدبخت نے غلام قادیانی نے. وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح مجھ میں منتقل کر دی، لہٰذا میں بروزی نبی ہوں. وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، فلاں نبیوں نے میری طرف توجہ کی اور اپنی روح کو مجھ میں ڈال دیا، لہٰذا میں ذلی نبی ہوں. تو ذلی اور بروزی ان چیزوں کو اس نے پڑھ لیا اور اس پہ اس نے صوفیہ کا سہارا لے کے یہ بات کی. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ مستقیم الاحوال، وہ مشائخ جو واقعی اولیاء اللہ ہیں، انہیں عبارت کمون و بروز ہم لب نمے کشائن، وہ کبھی بھی زندگی بھر بروز اور کمون کے مسئلے پہ بحث ہی نہیں کرتے. ورنہ پاکستان را در بلاد فتنہ نامی اندازن، اور اسی وجہ سے وہ اس پر بحث نہیں کرتے کہ کل کو ہر کوئی مرید اٹھ کے یہ کہے کہ شیخ کی روح میرے اندر آ گئی ہے تو شہروں میں فتنے پھیل جائیں گے. وہ مشائخ اتنے اچھے تھے کہ کبھی بروز اور کمون پر بات نہیں کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اس بات کو اگر ہم پھیلا دیں تو ہر آدمی ہماری موت کے بعد اٹھ کے یہی دعوے کرنے لگے کہ شیخ کی روح مجھ میں آ گئی ہے، تو لوگوں کو رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ لوگوں پر تو اللہ کی راہ بند ہو جائے گی.
پھر فرماتے ہیں نزد فقیر قمون و بروز ہیچ درکار نہیں. اس فقیر کا موقف یہ ہے کہ ہمیں قمون اور بروز اپنی روحیں دوسرے مریدوں میں بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کاملے اگر تربیت ناقص خاص بیان کے دربے بروز نمایت باعث کہ با اقدار خداوندی جل سلطانو صفات کاملہ یا خود رہا در مرید ناقص منعقد سازت. اگر اپنے مرید کی تربیت منظور ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اچھی صفات توجہ کے ذریعے اپنے مرید پر ڈالے. وہ توجہ اتفاق آن انعکاس کا ثبات و استقرار رہد، اور اسے چاہیے کہ اپنے اندر جو اچھی خوبیاں ہیں مرید میں اس طرح سے منتقل کرے. یہ کہنا کہ شیخ کی روح در چلی گئی یہ غلط بات ہے. جب شیخ اپنے مرید میں اپنی خصوصیات منتقل کرے گا تو اسے کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے تا مرید ناقص از نقص و کمال آئے، تاکہ مرید جو ناقص ہے وہ اس نقص سے نکلے اور کمال میں آئے. وہ صفات رزیلہ و صفات حمیدہ کرائے. شیخ کو چاہیے کہ جو مرید میں بری صفتیں تھیں ان کو تبدیل کرے اور اچھی صفات کو لائے. وہ ہیچ قمون و بروز درمیان نابود، اور اس قمون اور بروز سے اپنی روح دوسرے میں بھیجنے سے بالکل بچنا چاہیے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور توجہات کے ذریعے اپنے مریدوں کی تربیت کرنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ دے. بعض دیگر بنقل ارواح قائلن، کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کی روحیں بھی اسی طرح آ جاتی ہیں. روح را بعد از کمال قدرتے پیدا می شود کہ اگر خاص بدن خدرہ پہ گزارت. اور اولیاء اللہ میں ایسا کمال آ جاتا ہے کہ وہ اپنی روح نکال کر بدن دیگر داخل شود دوسرے کے جسم میں ڈال دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں. حضرت کا تبصرہ کیا ہے؟ حضرت مجدد رحمت اللہ کہتے ہیں نقل نہیں کند عزیزے، میرے ایک مرید نے مجھ سے یہ کہا کہ ان کمالوں ان قدرت را داشت، کہ مجھے یہ طاقت حاصل ہے کہ میں اپنی روح اگر چاہوں تو یہاں اپنے آپ سے نکالوں اور کسی مرید میں داخل کر دوں. فرماتے ہیں تم سے یہ بات کہی در جوارے وہ جوانے فوت کر، اور یہ بھی بتایا کہ میرے ہمسائے میں ایک جوان لڑکے کا انتقال ہو گیا. ان عزیز بدن خود رہا کہ بسن کبر سیدھا بود، تو اس میرے مرید نے باوجود بڑھاپے کے یہ کیا کہ کہتا ہے میں نے ایسے کیا کہ در بدن آن جوان داخل شد، میں نے اپنی روح کو اس جوان میں داخل کر دیا تھا آن کے بدن اول او میت گشت، اور پھر میرے جسم پر موت طاری ہوگی. وہ بدن ثانی ہے وہ زندہ گشت، اور اس کا جو جسم تھا وہ زندہ ہو گیا. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان قول مستلزم تناسخ، اگر میں اس کی بات مان لوں تو ہندوؤں کا تناسخ ثابت ہوتا ہے کہ تعلق کا بدن ثانی از برائے حیات ان بدن ارض، کہ ایک جگہ سے روح کو دوسری جگہ منتقل کر دینا. جیسے ہندو کہتے ہیں کہ روحیں منتقل ہوتی ہیں، پھر تو مجھے یہ ماننا پڑے گا. حضرت فرماتے ہیں میں اس کو کیوں مانوں؟ نزد فقیر، آگے چل کے لکھتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک قول بنقل روح قول بتناسخ ہم صاحب سے طرح یہ روحوں کی جو ہیر پھیر ہے ایک جسم سے جسم میں منتقل کرنا، یہ ہندوؤں کے تناسخ سے بھی بدتر چیز ہے. انہیں سمجھ نہیں آتی. یہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی فاروقیت کی. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی رگ مجھ میں پھڑک اٹھتی ہے. فرماتے ہیں چیبوت یہ کیا تماشے لگا رکھے ہیں. اہل کمال تماشائی نیستن، جنہیں اللہ نے کوئی کمال دیا ہوتا ہے نا وہ اس طرح مداری نہیں ہوتے، تماشائی نہیں بنتے. ہمت ایشان بعد از رسول کمال تجدد از ابدانت، جب صوفی کو کمال حاصل ہوتا ہے تو اپنے جسم سے روح پر زیادہ غالب آتا ہے، نہ تعلق کا ابدان. وہ تو خود جسم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، کہاں یہ کہ اپنی روح کو کسی اور جسم میں داخل کرے. تماشائی بنے ہوئے یہ غصہ ہے نا. فرماتے ہیں نقل روح ماتتے بدنے بلا، اتنی عقل نہیں آتی کہ جب تم نے روح کو دوسرے جسم میں داخل کر دیا تو خود مر گئے. وہ آئے بدن ثانیہ، دوسرا جسم زندہ ہو گیا بس بدن اول. تو یہ جو میرا مرید مجھے کہہ رہا تھا، میں نے اس کو سوچا کہ یہ جب تمہارے جسم سے روح نکل گئی رسول آقام برزخ چارہ نہ پون، تو شریعت نے جو برزخ کا کہا ہے تو برزخ میں تو تمہارا پھر جسم گیا، تمہاری روح تو گئی ہی نہیں. تو برزخ کا کیا ہوگا؟ پھر تمہاری روح تو پہلے اس آدمی میں چلی گئی، تو برزخ میں تو
تم جا کے کیا کرو گے؟ وہ عذاب و ثواب قبر گزرنا، اور پھر عذاب اور ثواب جو قبر کا ہے وہ کس پہ ہوگا؟ مطلب ہے کہ مجھے بچہ بناتے ہو، سوچتے نہیں کہ شریعت سے کتنی زد پڑ جائے گی تمہارے اس قول سے، معاذ اللہ، وہ بدن ثانی رات کیوں حیات ثانی اس بات میں نمایا، تو پھر تم کہتے دوسرا جسم ہو گیا۔ حشر در حق کے اور دنیا ثابت گشت، تو حشر کس کا ہوگا، تمہارا یا اس کا؟ انگارم، سخت افسوس ہے کہ موت قضانے نقل روح معلوم نہیں، کہ یہ جو روح کے اس کھیل تماشے میں پڑے ہوئے نے معلوم نہیں ہے کہ عذاب و ثواب قبر قائل باشن، کہ عذاب اور ثواب قبر کا قائل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عقیدے کی کتابوں اٹھا کے دیکھو، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا، عقیدے کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس شخص پر کفر کا خوف ہے جو عذاب قبر کا انکار کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ افسوس، ہزار افسوس، افسوس ہے اور ہزار بار افسوس ہے کہ ان قسم بازتلان خود را و مسند شیخی گرفتان، کہ اس قسم کے گمراہ لوگوں نے اپنے آپ کو شیخ کی مسند پہ بٹھا لیا ہے، وہ مقتدائے اہل اسلام گشتان، اور یہ مسلمانوں کے لیڈر بن گئے اور رہنما بن گئے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہیں، اپنے مریدوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بحرمت سید المرسلین علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے سارا تجلی کی بات کہ تجلیات اس طرح سے پڑتی ہیں اور تجلیات اس طرح سے ہوتی ہیں اور تناسب، اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کو 10 جگہ دیکھا، اپنا کو اتنی جگہ دیکھا۔ اللہ کی تجلیات جب صوری شکل میں آتی ہیں، جس کی کوئی صورت آتی ہے، تو شیخ اگر پڑھا لکھا ہو اور اسے علم اور سلوک طے کیا ہوا ہو تو وہ جان لیتا ہے کہ مرید جس پہ اتنا اچھل اور ناچ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں، یہ بچوں کا کھیل ہے، پر کوئی نہیں، چلو بچہ ہے کھیلنے تو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹے آگے چلو گے تو پھر پتا چلے گا کہ تصوف کیا ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری ہو گئی تھی، بس پھر پڑھ لیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز کی تجلی اللہ نے مجھ پہ تجلی کی اور میں نے جان لیا۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی میں کیا بحث ہو رہی ہے؟ قلت فی الکفارات، میں نے کہا اللہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں فرشتے ایک دوسرے سے کہ اس امت میں گناہوں کا کفارہ کیا، امت میں گناہ گار بھی ہوں گے، ان کے گناہوں کا کفارہ کیا؟ قال ما ہن، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا پھر جواب کیا ملا؟ قلت مشی الاقدام الی الجماعات، میں نے کہا اللہ فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو قدم اٹھائیں گے جماعت میں جانے کے لیے، مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں گے، یہ قدم اٹھانا جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی وجہ سے آتا ہے ایک صحابی غالب بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضرت جمعے کی نماز پڑھنی ہے تو سواری پہ چلیں، تو انہوں نے کہا نہ کرو، میں چاہتا ہوں پیدل جاؤں اور راستے میں میرے پاؤں پر مٹی پڑ جائے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھر پیدل آئے اور راستے میں مٹی پڑ جائے تو یہ اللہ کی راہ کی مٹی ہے، خدا اس آدمی کو اور اس آدمی کو اور جہنم کی آگ کو اور اس مٹی کو جمع نہیں کرے، تو کیسے پیدل جائے۔ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، اور فرشتوں نے کہا دوسری بات جس سے اس امت کے گناہ معاف ہوں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے مسجدوں میں بیٹھنے سے، نماز پڑھ کے آدمی بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن یہ ہوتا ہے عوام کی مساجد میں، فوجیوں کی مسجدوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ فوجیوں کی مسجد میں تو ٹھیک گھڑی پہ جو وقت بجا گھنٹی اور اس پہ انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو ساری مسجد خالی ملے گی۔ فوجی وقت کے وقت نماز کے لیے آئے اور چلے گئے، لیکن عام طور پہ عوام کی مساجد میں ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات فرشتوں نے کی وہ اسباب الوضوء فی المکروہات، اور اللہ تیرے فرشتوں نے یہ کہا کہ میری امت کے گناہ معاف ہوں گے جب ناگوار حالتوں میں وضو کریں گے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ گیا، نہیں جی چاہتا وضو کرنے کو، نیند میں وضو کرنا پڑ گیا، نیند کی حالت تھی ایسی، اس سے ان کے گناہ معاف ہوئے۔ قالت ثم فیما، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اور کس چیز سے گناہ معاف ہوں گے؟
قلت اطعام الطعام، میں نے کیا کہ اللہ تیرے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھلانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بازار میں جاؤں اور ایک غلام کو خرید کے آزاد کر دوں، میں اس سے زیادہ ثواب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اتنے کی کوئی چیز لے آؤں اور اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں۔ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور گفتگو میں نرمی، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور یہ اٹھ کے نماز پڑھے۔ قال سل، اللہ نے کہا مانگ، کہ کیا مانگتا ہے؟ مانگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نیکی کے کام کرتا ہے۔ بڑی زبردست بات ہے، آدمی زندگی بھر اس کو یاد رکھے اور بس زندگی بھر یہ کرتا رہے کہ میں سوائے نیکی کے کچھ نہیں کروں گا، بس مجھ سے کوئی شر تم دیکھو گے نہیں، میں کسی کی برائی میں پڑتا ہی نہیں۔ انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے گناہوں کو چھوڑ دوں۔ حب المساکین، اور اللہ جو تیرے بندے مسکین ہے نا ان کے کی محبت مانگتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے کہ کسی آدمی کے دل میں سرمایہ داروں کے روب کی بجائے غریبوں کی محبت پیدا ہو جائے، چاہے کچھ نہ کر سکے لیکن آدمی کا دل دکھتا ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے، اللہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سرمایہ داروں کی محبت آتی ہے، غریبوں کی محبت نہیں آتی۔ نتیجہ یہ کہ آدمی پھر اس محبت کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ جائز ناجائز میں بھی سمیٹوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت قرب میں مانگا ہے کہ حب المساکین، جب حکم وہاں سے ہوا کہ مانگو تو مانگا کیا ہے؟ حب المساکین، اللہ غریبوں سے محبت دے دے، تغفر لی وترحمنی، اور اللہ مجھے معاف بھی پر تغفر علی وترحمنی، اللہ مجھے معاف بھی کرتے ہیں اور مجھ پر رحم بھی کریں۔ فَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اور اللہ جب آپ چاہیں کہ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں، فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ مجھے جو لوگوں پہ آزمائشیں آنی ہیں ان آزمائشوں میں ڈالنے سے پہلے مجھے اپنی پاس بلا۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اور اللہ میں آپ سے آپ ہی کی محبت مانگتا ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اللہ جن لوگوں کو تجھ سے محبت ہے ان کی محبت بھی مجھے دے دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ سے محبت، اللہ کے اچھے بندوں سے محبت یہ کتنے کام کی چیز ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہر وہ عمل جو تیری محبت میں اضافے کا باعث بن جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حق، یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے یہ بالکل سچا ہے۔ فَدْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا، اس حدیث کو لوگوں کو تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا میری امت کو یہ حدیث، یہ جو آئی ہے اس میں دعا، یہ دعا اور ترجمہ اب آپ نے تو سن ہی دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھانا تو یہ ہم اس کی فوٹو کاپی اس کو لکھوا کے لے آئے ہیں تاکہ کسی کو یہ دعا یاد کرنی ہو، یہ بڑی زبردست دعا ہے، اس کو مانگنا چاہیے۔ یہ آپ تقسیم کر لیجئے، باقی انشاءاللہ